اچھا جی، اب ذرا بات کر لیتے ہیں FPR کی طرف سے ٹیکس پیئرز کو کبھی نصیحت آمیز پیغامات آتے ہیں تو کبھی مختلف قسم کی نصیحت آمیز نہیں ہے، تو کبھی وارننگز بھی آتی ہیں نا، اس میں آپ دھمکی ڈالتے تو وارننگز بھی آ رہی ہوتی ہیں. تو اب نیا پلان سامنے آیا ہے کہ ٹیکس دہندگان پر سالانہ 3 کروڑ روپے سے زیادہ کیش نکالنے پر پابندی لگ سکتی ہے. جو دہندگان ہیں انہی پہ اور باقی جو کرنا ہے کرتے رہیں. جن فائلرز کی 1 کروڑ روپے سے زیادہ کی آمدنی ہے وہ کار خرید سکتے ہیں، لیکن پلاٹ خریدنے یا سیکیورٹیز اور میوچول فنڈز میں سرمایہ کاری سے پہلے FPR کو وضاحت دینا ہوگی. چیزیں لسٹ سنیں آپ. اور FPR کے سینئر حکام کے مطابق نان فائلرز کے گرد بھی گھیرا جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے. ابھی ہم سنتے آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیسے ہو رہا ہے، لیکن سن لیں 1 اکتوبر سے لاکھوں نان فائلرز کو حتمی ٹیکس نوٹس جاری کیے جائیں گے. نان فائلرز کے بیرون ملک جانے پہ پابندی لگ سکتی ہے. موبائل سمز، بجلی اور گیس کے کنیکشن منقطع کرنے کی حکمت عملی بھی تیار کی گئی ہے. یہی نہیں، نان فائلرز گاڑی سمیت کسی قسم کی پراپرٹی بھی خرید و فروخت نہیں کر سکیں گے. ٹیکس کلیکشن میں بہتری کے لیے FPR کے نئے پلان میں باتیں تو بہت اچھی ہیں، لیکن اب بھی مسئلہ وہی ہے، عمل درآمد کون کرائے گا؟ جو نان فائلر ہیں وہ نان فائلر ہی رہیں گے. امپلیمنٹیشن وہ نان فائلر ہی رہیں گے. I'm sorry to say, I mean not that we want to spread any negativity, لیکن ہم یہ سنتے آ رہے ہیں، سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، یہ نئی باتیں نہیں ہیں کہ سم بند ہو جائے گا تو یہ نہیں آپ خرید سکتے، تو یہ ڈکلیئر کرنا ہوگا. ہوتا کیا ہے؟ تو اب یہ ریپیٹیشن چل رہی ہے. I'm sorry, we don't see it happening. اچھا جی، سینئر صحافی شہباز رانا ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہباز بتائیے گا، اب کوئی سیکرٹ نہیں ہے کہ حکومت کو ٹیکس جمع کرنے میں بہت ہی مشکل پیش آ رہی ہے، ٹارگٹس پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں. آپ کی رپورٹ کے مطابق FPR کوئی نیا پلان لایا ہے یا اس مرتبہ کیا مختلف ہونے جا رہا ہے؟ تو اب ایک نیا پلان جو سامنے آیا جس کی وزیر اعظم نے پچھلے ہفتے اصولی منظوری دے دی ہے، وہ یہ ہے کہ جو موجودہ جو ٹیکس پیئرز ہیں انہی سے مزید جو ہے وہ ٹیکس لیا جائے. اور اس کی بیس جو ہے وہ ایک میکنزی، ایک جو کنسلٹنسی فرم ہے جس کو حکومت نے ہائر کیا ہے، اور اس کو ادائیگی جو ہے بل گیٹس فاؤنڈیشن کر رہی ہے. تو اس کی رپورٹ کی بیس پہ کہ جو موجودہ ٹیکس پیئرز ہیں پاکستان کے، جو گوشوارے بھی جمع کروا رہے ہیں اور جو اپنا ٹیکس بھی ادا کر رہے ہیں حکومت کے بقول، اور اس رپورٹ کے مطابق وہ بھی کم ٹیکس پے کر رہے ہیں. تو حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ جتنا ان کو ٹیکس پے کرنا چاہیے جو موجودہ افراد آلریڈی کر رہے ہیں، اس کا تقریباً یہ 30% پے کر رہے ہیں، اور باقی 70% کی وہاں پہ ٹیکس اوائڈنس ہے، ٹیکس چوری ہے، جو بھی آپ اس کو ایک لفظ دینا چاہیں. بٹ اس کا جو بوجھ پڑ رہا ہے اور جو پلان سامنے آیا جس کی وزیر اعظم نے اصولی منظوری دی ہے، لگ ایسے رہا ہے کہ اس کا سارے کا جو سارا بوجھ ہے وہ جو موجودہ ہمارے جو فائلرز ہیں، جو کمپلائنٹ ٹیکس پیئرز ہیں، ان کے اوپر آ رہا ہے. اس کے جو پلان کے کچھ اور بھی اس کے کچھ پوائنٹس ہیں جس میں حکومت جو فائلرز ہیں ان کے لیے کچھ اور چیزیں سخت کرنے جا رہی ہے، جس میں خاص طور پر ان کے لیے جو اگر ان کی 1 کروڑ روپے سے سالانہ آمدن کم ہے تو وہ گاڑی نہیں خرید سکیں گے، وہ جو ہے پلاٹ نہیں خرید سکیں گے، وہ کوئی اور اس طرح کا کام نہیں کر سکیں، اور اس طرح کا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ان کو ایک ایکسپلینیشن دینی پڑے گی کہ ان کی پیسہ کہاں سے آیا. کوئی نہ تجویز لانا ہی یہی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ جب ایک شخص اپنا گوشوارہ سال کے بعد جمع کرواتا ہے تو اس وقت وہ بتاتا ہے کہ میرے یہ اثاثے ہیں، یہ میری آمدن اور یہ میرے اخراجات ہیں، اور اگر میں نے کوئی اثاثہ خریدا ہے اس کا یہ سورس آف انکم ہے. تو بجائے اس کو کہ وہ اپنے گوشوارے کے ٹائم پہ وہ اپنے حساب کتاب حکومت کے ساتھ کرے، حکومت کہہ رہی ہے کہ اگر آپ اگست، سپٹمبر میں، اکتوبر، نومبر میں گاڑی خریدنے جا رہے ہیں تو ابھی ہمیں حساب دیں. اس قسم سے کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس سے ملک کا نظام چلتا نہیں ہے. اور جو کمپلائنٹ جو ٹیکس پیئر ہوتا ہے، جو اس نظام کے اندر رہ کر ایک اچھے شہری کے طور پر اپنا جو کردار ادا کرنا چاہ رہا ہے تاکہ اس کو خود بھی کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، تو اس کو تنگ کرنا، میرا نہیں خیال ہے اس کو ایک ٹرانسفارمیشن پلان تو ہم نہیں کہہ سکتے، یہ ایک ڈسٹرکٹیو پلان ہے جو ایگزسٹنگ پاکستان کی جو آلریڈی نیرو ٹیکس بیس ہے اس کو بھی یہ ختم کر دے گا. Who comes up with these ideas؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. سیریسلی مطلب آپ ٹیکس ریٹ میں لوگوں کروڑوں، آدھے سے زیادہ ملک کو آپ لا نہیں پا رہے، لیکن جو ہیں ان سے آپ ایک ایک سے پوچھیں گے کہ بتاؤ کہ تم نے یہ کیسے لیا. کتنی کوئی ویسٹ آف ٹائم اور کتنی عجیب و غریب بات ہے. اب جو کچھ نظر آ رہا ہے، جو آپ بتا رہے ہیں، ای میلز آ رہی ہیں، سزائیں، آپ پینلٹیز کی بات کر رہے ہیں، یہ فلانا بتائیں، یہ سب ان کے بارے میں ہیں جو رانا صاحب جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہے. مطلب جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے، کیا کانکریٹ کیا پلان ہے؟ بس یہی کہا جاتا ہے
हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हम लेके आएंगे, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हम कार्रवाइयाँ करेंगे, कुछ नहीं होता इतने सालों से। जोक। देखें, ये जो एफबीआर की तरफ से एक नजिंग ईमेल्स या नोटिसेस जा रहे हैं, ये उन लोगों को जा रहे हैं जो ऑलरेडी टैक्स निज़ाम का हिस्सा हैं। ये नहीं जा रहे जो टैक्स निज़ाम का हिस्सा नहीं है। वो शख्स या वो टैक्स पेयर, वो फाइलर जो पहले ही वक्त पर अपना गोशवारा जमा करवाया जा रहा है, उसको इस किस्म की ईमेल्स की जा रही हैं, नोटिसेस दिए जा रहे हैं, और एक नहीं तमाम को यूनिवर्सल कि जी आपने अगर इस दफ़ा गोशवारा जमा ना करवाया तो हम आपके के ख़िलाफ़ ये एक्शन ले सकते हैं। ये जो धमकी अमेज़ लैंग्वेज है, ये दो चीज़ों को की अक्कासी करती है। नंबर वन, एफबीआर ने अपना काम नहीं किया। एफबीआर ने एक बटन दबाया कि जितने भी इस वक्त ऑलरेडी टैक्स फाइलर्स हैं उनको ये नोटिस चला गया विद वन बटन प्रेस। तो बजाय इनके कि तमाम को नोटिस जाते, ये नोटिस उनको जाने चाहिए थे जो लेट फाइलर्स थे, तो बात समझ आती थी। या ये नोटिस उनको जाते जो एफबीआर कहता कि हाँ जी ये नॉन फाइलर हो, आपने इतनी ट्रांजैक्शंस की हैं, हमारे ख्याल के मुताबिक आपका इतना टैक्स बनता, आप गोशवारा जमा करवाएं 30 सितंबर तक, ना हो तो हम आपके खिलाफ ये एक्शन लेंगे। तो ये एक तरह की एफिशिएंसी दिखाने की कोशिश तो हो रही है। इस तरह की एफिशिएंसी का फाइलर के जहन के ऊपर जो नेगेटिव असर पड़ रहा है। जो नॉन फाइलर्स उनको तो परवाह ही नहीं है उनके लिए, तो बल्कि उनकी सहूलत के लिए हुकूमत ने एक और लेट फाइलर की कैटेगरी भी बजट में इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो ये एक ऐसा पाकिस्तान है जिसमें जो कंप्लाइंट टैक्स पेयर है, जो कानून को फॉलो करना चाह रहा है, जो एक टैक्स लॉ अबाइडिंग टैक्स पेइंग सिटीजन है, उसको तंग किया जा रहा है, और नॉन फाइलर्स को डराया तो जा रहा है, लेकिन सहूलियत भी दी जा रही है। थैंक यू शहबाज राना, थैंक यू सो मच।